امام زین العابدین کہتے ہیں میرے ابا جی گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے، غریب لوگ زمین پر چٹائی بچھا کے روٹی کھا رہے تھے، میرے سامنے امام صاحب گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں، غریبوں نے پیغام دیا حضور کھانا کھانا ہے؟ امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ آ کے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ روٹی کھانے لگے، تھوڑا سا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا حضور تھوڑا سا اور کھائیں، فرمانے لگے زندگی میں پہلا موقع ہے کہ کھانے کے فوراً بعد کھانا کھا رہا ہوں، بھرا ہوا پیٹ تھا، لیکن علی کا پتر فاطمہ کا لال زمین پر بیٹھ اس لیے گیا ہے کہ غریب کہیں یہ نہ سمجھیں دعوت دی تھی تو حسین نے قبول ہی نہیں کی، اس لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ایک لقمے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں غریب پروری، اس کو کہتے ہیں مزاج ختم کرنا چھوٹے بڑے کا، اس کو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تھوڑا سا اس پر میں ایک دفعہ ایک فیکٹری میں گیا تھا تو ایک صاحب جنہوں نے محفل کرائی تھی وہ ہمارے میزبان تھے، تو جو آدمی کھانا لے کے آ رہا تھا رکھ رہا تھا نا، تو وہ بیچارہ بعض اوقات ایک ہی بات سوار ہو جاتی، بار بار ایک ہی بات کرتا تھا، کہتے تھا پیر صاحب ساڑھے مالک بڑے چنگے جے ساڑھے نال بہ کے روٹی کھاندے نے، ساڑھے مالک بڑے چنگے جے ساڑھے، اس کے ذہن پر یہ بات سوار تھی، حالانکہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار دہرایا جا رہا تھا، پانی رکھ کے گیا، ٹیبل صاف کر کے گیا، کھانا دیکھ، ایک ہی بات، جی تے سارے دے نال بہ کے روٹی کھاندے جے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس نے کام تو چھوٹا سا کیا ہے لیکن اس بندے کے جذبات ہیں، اب پتہ نہیں اس غریب آدمی کے جذبات کی وجہ سے رب اس کے رزق میں کتنی کو برکت پیدا کر دے گا، کتنا کو فضل ہو جائے گا، یہ جذباتی ہو گیا ہے، شوق کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے۔ پھر اس سے اگلی بات اہل بیت نبوت کے طریقے میں آپ کو ملے گی کہ سادگی، عاجزی، انکساری، بالکل مختصر سے اللہ کی عطا پر بھی بہت زیادہ، حالانکہ ان پر تو بڑی عطائیں تھیں، لیکن مختصر سی خواہشات، کھجور کی چھال کی بنے ہوئے ٹوپی پہن کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اور سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، کنز المال میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ہلکے سے آنسو حضور کی آنکھ میں آئے اور دو جملوں میں بات ختم کر دی، فرمایا فاطمہ زندگی میں اسی پر گزارا کر، اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیرے لیے دروازے کھول دے گا، اسی پہ گزارا کر۔ سادگی، حضرت امام حسن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اپنے بود و باش جب بندہ بہت مہنگی کر لیتا ہے تو اس کا اپنا خرچہ ہی بڑا بڑھ جاتا ہے، اس نے کرنا کرانا کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا۔ پھر کہتا ہوں اتنی ساری ویڈیوز آئیں، او جی بچہ رو پڑا جی بکرا ذبح ہو رہا تھا، تو یہ تو پریشانی والا مقام ہے، جو بچہ بکرے کے ذبح ہونے پر روتا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا؟ اندر سے اٹھ کے دروازہ بند کرتی ہے اماں، کہتی ہے پتر دروازے پہ نا فلانا بندہ گلی میں ظلم کر رہا ہے، باہر نہیں جانا، ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم نے نہیں، بالکل تو باہر، تو نے نہیں نکلنا باہر، یعنی ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جبر ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوانیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، لوگ تو اولاد کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ہر جہاد میں پہلے لے کے جاتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اپنے شہزادے پہلی صف میں، حضرت مولا علی نے ایک تلوار امام حسن کو پکڑائی، ایک امام حسین کو پکڑائی، حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خبردار، عثمان صحابی رسول ہیں، تمہارے خالو ہیں، کوئی سیدنا عثمان کا دروازہ نہ پھلانگنے کی ضرورت کرے، قربان جائیں۔ دو شہزادے تلوار لیے، حالات بڑے خراب تھے اس وقت، بلوائی مصر کے مدینے پر چڑھائی کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان کا گھر گھیرے میں تھا، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی حضرت عثمان کا دروازہ کراس کرنے کی۔ کیوں؟ ایک کونے پہ تلوار لے کے امام حسن کھڑے تھے اور دوسرے پہ امام حسین کھڑے تھے۔ بچوں کو جب اے سی والے کمرے میں پوری طرح بند کر دے نا والد، اور انہیں کہ اچھا برگر کھانا ہے 4 منگوا لو برگر، فلانی جگہ جانا ہے بیٹا نہیں ضرور جانا چاہیے، کوئی انجوائمنٹ مس نہیں کرنی، پھر آپ بچوں سے توقع کرتے ہیں وہ محنت کریں گے آگے بڑھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر ننگی ہوا۔ مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی۔ تو جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا، اور جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے
بڑی زیادہ، وہ ہے صبر اور استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، صبر اور استقامت نہیں۔ ایک پورا دن نہیں بھوکے گزار سکتے ہم لوگ۔ ایک ذرا سی ٹینشن آتی ہے، ایک ٹینشن تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمیں بالکل صبر کرنا نہیں آتا۔ 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش قرآن پاک نے صبر کا حکم دیا ہے، بار بار کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، تڑپتے لڑتے ناراض ہوتے بگڑتے پریشان ہوتے جلد باز لوگ۔ ایک عجیب سی معاشرے کے اندر کھینچا تانی ہے، چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، استقامت نہیں۔ ایک بندہ آج ایک فیصلہ کرتا ہے، سویرے وہ فیصلہ بدل دیتا ہے۔ کل وہ کسی کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، آج کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں استقامت نہیں، ٹھہراؤ نہیں، ہمیں ٹھہرنا نہیں آتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ پتھر میں کبھی کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکتی، اور پانی تو سوراخ کر ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں، پانی پتھر میں سوراخ، لیکن اگر پانی ہو مستقل مزاج اور ایک ایک قطرہ گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے، تو دیکھ لینا تم نے فرش لگوایا ہوتا ہے، سیمنٹ اور بجری ڈالی ہوتی ہے، پر اگر مستقل گرے تو پتھروں میں بھی پانی سوراخ کاری دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہو۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں نا میرا پورا نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے، آپ جو کام بھی نہ شروع کریں، آپ ایک ہی کام شروع کریں، جو نہ شروع کریں۔ جب ہر ہفتے آپ نے نیا کام کرنا ہے تو پھر تو گئے آپ کام سے، ایک کریں، آپ اسی کو صحیح کر کے کریں۔ استقامت فی الدین، صبر۔ حالات میرے اور آپ کے ٹھیک کرنے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ آزمائش تھی، ایک دوست پر، وہ بڑے پریشان تھے، تو ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے، تو بڑی وہ بے چینی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ حضور کیا کروں، کدھر جاؤں، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ تو بزرگوں نے بڑی عجیب بڑی خوبصورت بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے پتر جلد بازی کرنے سے روزہ جلدی نہیں کھلتا، روزہ مغرب کے ٹائم جا کے کھلنا ہے۔ اگر جلد بازی کرو گے بھی تو اس نے کھلنا مغرب کے ٹائم ہی ہے۔ فرمانے لگے حالات خراب ہو گئے ہیں، بہت بے صبری کرنے سے، بہت رونے سے، بہت لوگوں کو بتانے سے، بہت واہ ویلا کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، الٹا لوگ تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، انتظار کرو، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ شرط کیا ہے زندگی میں؟ صرف شرط ایک ہے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ آپ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ذرا صبر کریں، انتظار کریں، حالات ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ 3 دن 3 راتیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک دن اور ایک رات ہمارے گھر روٹی نہ پکے تو پورے گاؤں میں رو رو کے کوئی حال نہیں ہوتا، پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے کہ آج جناب سبزی کو پیسے نہیں، حد ہو گئی، اوہو اتنی غربت، اتنی آزمائش۔ 3 دن اور 3 راتیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے خیمے میں نہ روٹی تھی نہ پانی تھا، نہ روٹی نہ پانی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی۔ کسی طور بھی ان لوگوں نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان سے صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے، بہت جناب ہمیں فٹافٹ فلانا کام چاہیے۔ امام حسین نے پورا کنبہ شہید کرا دیا تھا، لیکن یزید 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا۔ ارد گرد کے حالات فوری طور پہ تبدیل نہیں ہوئے، لیکن پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، تمہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، حالانکہ وہ تو 4 سال حکومت کر گیا تھا۔ حالات وقت تقاضا رکھتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ جا کے چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ وہ ایک شخص سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں، تربیت کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اثر تو کرتے نہیں۔ تو انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے میرے بعد مجھے چاہے گا زمانہ سارا اور میرے بعد تحقیق کرے گی دنیا، کب میرے بعد مجھ پر ریسرچ ہوگی، دیکھنا میری ایک ایک بات پر کتابیں لکھی جائیں گی، کیونکہ ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں۔
بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، تو ضروری نہیں کہ سویرے تھوڑا سا زندگی میں حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی استقامت، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے ہوں اور مسلسل سفر کر رہے ہوں، آپ رک نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، سپیڈ بریکر دیکھ کے ٹھہر نہ جائیں، مسلسل چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ حالات اور رخ اختیار کر جائیں گے۔ آخر میں پھر ایک بات کرتا ہوں، کوئی سازش نہ کرے، آپ کسی سازش پر توجہ نہ دیں۔ یہ صحابہ اور اہل بیت یہ ایمان ہے، ایمان دل میں جاگزی کیا جاتا ہے، ایمان پر بحث نہیں کی جاتی، یہ ایمان ہے۔ ان کی محبتیں، کچھ لوگوں کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھے بات سنائی، مجھے یاد رہ گئی، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، آلو مہار شریف والے پیر صاحب، عالم بھی بڑے تھے، درویش بھی بڑے تھے، خطیب بھی بڑے تھے۔ تو وہ ایک دن صحابہ اور اہل بیت کا پیار بیان کر رہے تھے، سید تھے، تو مرید ہیں وہ، سلسلہ نقشبندیہ سے چورا شریف کے ساتھ ان کا نسبت کا رشتہ ہے، تو نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب بڑی تقریر کر کے صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی بڑی محبت بیان کر کے، رحماء بینہم پر بڑی تقریر کر کے، کیونکہ ان کو بات کرنی آتی تھی، تو جوش جذبات میں تڑپ گئے، کہنے لگے سنو بھائی، یہ تو دلائل تھے، اب میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں سید ہوں، میں پیر ہوں، میرا باپ سید، دادا سید، نانا سید۔ فرمانے لگے میں فاطمہ کا جگر پارا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، پر میں مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، میں مرید سیدنا صدیق اکبر کا ہوں۔ وہ 100 باتوں پہ ایک بات ہی ساری بدل گئی، رنگ ہی تبدیل ہو گیا، نظریات ہی اور ہو گئے، لوگ کسی اور سوچ میں چلے گئے۔ کہنے لگے دیکھو یہ بھی میرا ضرب دیکھو، اور فرمانے لگے میں نے یہ سیکھا ہے حضرت علی سے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشیر بھی رہے، معاون بھی رہے، اور جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتے رہے۔ اس لیے یہ تو ہمیں خود سے یہ صرف شرارت کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو بے یقین کرو تاکہ وہ اپنے بزرگوں سے فیض نہ پا سکیں۔ ہم نے صحابہ سے بھی فیض لینا ہے اور اہل بیت نبوت سے بھی فیض لینا ہے۔